ایک شخص کا نقشہ یاد ہے، ذرا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے ہاتھ والا رومال، اس کا ایک اپنا سٹائل تھا، ہاتھ والا جیبی رومال نہیں ہوتا، جیبی رومال ایک ہاتھ انداز میں لپیٹ کے انہوں نے دائیں ہاتھ پہ ایسے لپیٹا ہوا ہوتا تھا، اور اس دائیں ہاتھ کے اندر ڈبی سگریٹ کی اس وقت کی بڑی اعلیٰ برانڈ کی ہوتی تھی، یہ اس کا ایک اپنا سٹائل تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب ایک ہوٹل ہوتا تھا، 4-5 بندے وہاں جمع ہوتے تھے، سخت سردی میں انگیٹھیاں ہوتی تھی، سخت گرمی میں وہاں چھڑکاؤ بہترین نظام ہوتا تھا، اور پھر شہر بھر کی غیبت اور شہر بھر کی باتیں، سیاست کی ادھر کی ادھر کی، یہ چلتی رہتی تھی، حتیٰ کہ رات کو تہجد کا وقت ہوتا تھا اور بعض اوقات فجر کی اذانیں، اور وہ اٹھ جاتے تھے، اور یوں زندگی کے دن رات گزرتے 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 گئے۔ ایک بیٹا تھا، اس کو پھر ڈاکٹر بنایا کہ بیٹے کی تو عالی شان یہی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنائے۔ پھر بیٹے کے رشتہ دار سارے کراچی میں رہتے تھے، پھر اس کو کراچی میں چلے گئے، وہاں منتقل ہو گئے۔ پھر بیٹے سے محبت نہ ملی، وفا نہ ملی، ناراض ہو کے یہاں آ گئے، اور یہاں جو آئے ساری جائیداد بیچ گئے تھے، یہاں کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا، میں وہاں ملنے گیا تو افسردہ تھے، پھر وہاں چلے گئے، اور میں کراچی میں گیا، ہمارے ایک مخلص تھے، ان کی V8 گاڑی تھی، بڑی لینڈ کروزر، وہ میرے ساتھ تھے۔ میں نے کہا یہ موبائل نمبر ہے، اس بندے سے ملنا ہے، کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ نے وصیت کی تھی کہ بیٹا اس بندے کا ساری عمر احترام کرنا ہے، اس کا میری زندگی پہ ایک احسان ہے، بس یہ الفاظ تھے۔ میں نے کہا والد صاحب کو فوت ہوئے، زندگی گزر گئی، یہ زندہ ہے، میں نے والد صاحب کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ فون کیا، کہاں ہے؟ فلاں جگہ، فلاں کالونی، سوسائٹی، اس گلی میں آ جائیں۔ ہم وہاں گئے، فون کریں تو کہ میں سامنے کھڑا ہوں، آپ دیکھیں سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ فلاں چوک پہ پہنچے ہیں؟ کہ نہیں وہاں تو نہیں ہے۔ کہہ رہے وہاں پہنچنا تھا۔ پھر پہنچے، فلاں دیکھا، بندہ نہیں ہے۔ جہاں دیدہ انسان تھے، کراچی میں رہتے ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، مجھے کہنے لگے بات بتاؤں؟ جی۔ کہہ رہے بندہ نہیں ملنا چاہتا آپ سے، بندہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا، جب بھی وہ پتہ غلط بتاتا ہے۔ گلیاں پھرتے، بڑی ان کی گاڑی تھی، 5 مرلے کی ہاتھی گاڑی، تنگ گلیاں، اب کبھی ادھر گھمائیں کبھی ادھر گھمائیں۔ آخر کار ایک جگہ پہنچے، کہنے لگے میں اوپر کھڑا ہوں سامنے۔ اچھا وہ جو کہا نا سامنے، آواز مجھے اوپر سے آئی، ایسے میں نے اوپر دیکھا، ایسے اوپر دیکھا نا، تو میں پہچان نہ سکا، لیکن آواز پہچانی ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد پہچانا۔ تو کہنے لگے میں اوپر، وہ سلاخیں لگی ہوئی تھیں، گرل لوٹ مار چونکہ تھی، تو وہ کہنے لگے بیوی میری سبزی لینے گئی ہے تو باہر سے تالا لگا کے گئی ہے، تھوڑی دیر میں ابھی آ جاتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر ہوئی، ایک بیچاری بہت بڑھیا شاپر میں تھوڑی سی سبزی لی ہوئی، وہ آئی، میں نے سلام کیا، اپنا نام بتایا، پہچان گئیں، اوپر جا کے تالا کھولا، بیٹھے۔ تو بیٹھتے ہی نا ان کے چہرے پہ داڑھی کے بال بڑھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ نے داڑھی رکھ لی ہے؟ کہنے لگے نہیں، اب ہاتھوں میں سکت نہیں ہے شیو کرنے کی، سکت نہیں ہے۔ اور میں نے محسوس کیا گھر کی ویرانی کہ یہ بہت مالدار شخص تھا، اب ختم ہو گیا۔ جیب سے میں نے کچھ بڑے نوٹ نکال کے جیب میں، انہوں نے انکار کیا، میں نے ڈال دیے۔ میں نے کہا والد صاحب کا حکم ہے آپ سے محبت کرنے کا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے والد کو گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، پر والد کی بات یاد ہے؟ میں کہا کمال ہے جی، تو آخری سانس تک والد کا حکم تو آخری سانسوں تک یاد رہتا ہے۔ بہت حیرت ہوئی انہیں میری اس بات پہ، بہت حیرت ہوئی۔ اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگے کہ آپ کے والد نے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی اور وہ اب تک پھر معذرت چاہیے۔ کہنے لگی میں گھر میں بند ہوں،
मुझे ये पता नहीं है कि गली कौन सी है, सोसाइटी कौन सी है, चौराहा कौन सा है, सड़क कौन सी है। घर के अंदर बंद हूं और जिंदा लाश बन गया हूं और तन्हाई का शिकार हो गया हूं। फिर खुद ही कहने लगे वहां होता था, फलां दोस्त होता था, यहां तो घर के दीवार के साथ दीवार में पता नहीं कौन रहता है। और फिर बोलते बोलते रो पड़े कि तन्हाई में हूं, बेटा छोड़ गया है, जिंदगी का कोई पता नहीं। बेटा फड़ा बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, रात को आता है, सो जाता है, सुबह चला जाता है, बहू भी डॉक्टर है, हम बूढ़ा बूढ़ी हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसे के बाद मुझे फोन आया उनके नंबर से, जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूं, बाबा का नंबर आप पे था और आपके बारे में बड़ी बातें बताते थे। मैं आपकी इत्ला में देता हूं कि मेरे डैडी नहीं, बाबा नहीं, मेरे डैडी फौत हो गए। बस वो आखिरी फोन था। फिर उसके बाद कहानी सारी खत्म हो गई। लेकिन ये वाकया सुनाने के बाद जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, एक वक्त वो था कि बच्चे को वक्त देना था। उस वक्त उसने दोस्तों को वक्त दिया, गपशप को वक्त दिया, हालाते हाजरा को वक्त दिया। किसको? हालाते। और जब वक्त उसके देने का था, फिर बेटे ने कहा नहीं बे अब्बा, अब कर्ज मैंने चुकाना है। और बेटे ने खूब जी भर के कर्ज चुकाया। और फिर बेटे के पास वक्त नहीं था और बेटे ने वक्त ना दिया और यूं कस्मा पुरशी में वो जिंदगी गुजार के, यकीन जानिए मैंने घर के हालात देखे। 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, ऊपर की मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ के हम गए, हालात देखे। मैं कहा ओहो, सब कुछ बिक चुका, सब कुछ लुट चुका और अब जिंदगी में बचा कुछ नहीं है। लगता है हालात बड़े कमजोर हैं। अपनी नस्लों को 2 चीजें सिखाएं, मेहनत और दुआ। अगर दुआ ना सिखाई, अल्लाह से मांगना ना सिखाया, अल्लाह से लेना ना सिखाया, अल्लाह के खजानों के सामने भिखारी बनना ना सिखाया, तो जिंदगी में शायद वो बड़ी आला तरक्कियां पाले, पर वो मैं के एक पूत होता है। फिर पूत अगर उसको दुआ सिखाई तो वो सपूत होता है, अगर दुआ ना सिखाई तो फिर मूत होता है, पेशाब। पूत, सपूत, वरना मूत, फिर वो पेशाब होता है। तो उसमें कसूर फिर औलाद का नहीं, वालिदैन का होता है कि मेरे बाप ने आज तक मुझे वक्त ही नहीं दिया, उसने सोचा नहीं कि मैं औलाद हूं, बस उसने ये कहा है कि अब बड़ा हो गया है, चलो इसके बाद शादी कर दो, जा आप कमा और खा। वो जिंदगी में जब तराश खराश का वक्त था, पानी देने का वक्त था पौधों को, फूल कलियों को निखरने और निखारने का वक्त था, वो तो मेरा दोस्तों के साथ सड़कों में या उधर स्कूल में या फिर पिकनिक में या फिर इसमें गुजर गया। जिंदगी में अपनी नस्लों के लिए सोचें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके